آج کا ماحول یکسر بدلا ہوا تھا. یہ جو تاثر میں نے کچھ چینلز پہ دیکھا کہ بڑی ٹف ٹاکنگ ہوئی، اس کے برعکس ہوا. یہ جو تاثر میں نے دیکھا ایک آدھ چینل پر کہ ڈو مور کا مطالبہ ہوا، اس کے برعکس ولنگنس ٹو موو فارورڈ کا ایک پیغام ملا. اور پاکستان کا رویہ مثبت تھا. میں نے پاکستان کا موقف پیش کیا اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی حقیقت پسندانہ موقف پیش کیا. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ جس سے میں قوم سے غلط بیانی کروں. ناجائز توقعات بڑھانا بھی میرا ایجنڈا نہیں ہے، اور پاکستان کے موقف کا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے. چنانچہ میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے پاکستان کا نقطہ نظر بردباری سے، خودداری سے اور ذمہ داری سے پیش کیا، اور نتیجہ میٹنگ کے اختتام کا میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آپ کو باڈی لینگویج سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میٹنگ کارڈیل، خوشگوار بھی تھی. اور اختتام کس چیز پر ہوا؟ ایک اور دعوت نامے پر. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ سیکرٹری پومپیو نے مجھے واشنگٹن آنے کی دعوت دی ہے، اور میں انشاءاللہ جب نیو یارک جاؤں گا اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے، تو میں اسی دورے کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک مزید انگیجمنٹ کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آج کی گفتگو کا انشاءاللہ فالو اپ ہم وہاں سے اس کو فالو اپ کریں گے. یہ ماحول جو میں نے آج مثبت دیکھا، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اپنی پالیسی پر اثر نو اپنی پالیسی کا جائزہ لیا ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب افغانستان کا جو حل ہے وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے. اور یہاں امریکہ اور پاکستان کا ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک الائنمنٹ اور ایک کنورجنس دکھائی دے گی. اور یہ موقف ہے، یہ وہ موقف ہے جو عمران خان صاحب برسوں سے کہہ رہے تھے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا. تو یہ جو ایک شفٹ آیا ہے، اور جس میں ٹاکس کو ترجیح دینے کا، اور سیکرٹری پومپیو نے کہا کہ یہ سارا ایفرٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لیڈ کرے گا. یقیناً اس میں جتنے اور عوامل ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، جتنے اور ادارے ہیں جو وہاں مصروف ہیں، ان کا انپٹ بھی ہوگا، ان کا تعاون بھی ہوگا، ان کی مشاورت بھی ہوگی. پر اس کا جو اس کو جو لیڈ کرے گا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ایک اندیا ملا کہ آج وہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کے لیے
ذہنی طور پر گنجائش پیدا ہو گئی ہے. اور دوسری بات انہوں نے جو کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت معنی خیز ہے، کہ امریکہ کوئی افغانستان پر بے جا وقت کے لیے اپنا فٹ پرنٹ نہیں رکھنا چاہتا. آبویسلی ٹائم لائن تو آپ نہیں دے سکتے، وہ گراؤنڈ سچویشن پر اور وہاں کی صورتحال سے لنکڈ ہے، لیکن ایک بہت بڑا اس میں ایک اشارہ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے. میں نے ان سے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر اس تعلق میں آگے بڑھنا ہے تو اس کی بنیاد سچائی پر ہونی چاہیے. فرینک کینڈڈ گفتگو، جو آپ سمجھتے ہیں آپ کہیے، میں سنوں گا، اور جو میں سمجھتا ہوں میں کہوں گا اور آپ کو سننا ہوگا. جب تک ہم ایک دوسرے کی کنسرنز سامنے نہیں رکھیں گے، سنیں گے نہیں، تو پیش رفت ہو نہیں پائے گی. آج ہم نے ان کی خواہشات کو بھی سمجھا اور جو اپنی توقعات اور کنسرنز ہیں وہ بھی پیش کی. ایک اچھے انداز میں میں نے سیکرٹری پیئر کو واضح اشارہ کیا کہ انہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو نئی حکومت منتخب و کرائی ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ہے، لوگوں کی اس سے توقعات کیا ہے. جب تک آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے، آپ ہمارے مائنڈ سیٹ سے آگاہ نہیں ہو پائے گے. یہ ایک نئی حکومت ہے، اس سے نئی توقعات وابستہ ہیں اور اس کی ایک نئی اپروچ ہوگی. اور اس اپروچ سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو اثر نو دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس تناظر میں ہم جو ہمارے نیبرز ہیں، ہمارے ریجنل نیبرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک مثبت اپروچ کا ارادہ رکھتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کا ایک ریفارم ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کی بنیاد عوام کی بہتری ہے، ایک عام پاکستانی شہری کی بہتری ہے. ہمارا آبجیکٹو امن ہے، استحکام ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر یہ ہمارا ایجنڈا ہے تو پھر ہماری خارجہ پالیسی کو اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے معاون بننا ہوگا. اس لیے ہم ایک نئی اپروچ کے تحت آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، میں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے دعوت بھی ملی اور میں نے فیصلہ بھی کیا کہ انشاءاللہ میرا پہلا غیر ملکی دورہ افغانستان کا ہوگا. اور افغانستان جو ہمارا پڑوسی بھی ہے، ہم ایک دوسرے کا سہارا بھی ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں، جغرافیہ نے ہمیں جوڑا ہے،
روایات، مذہب، کلچر نے ہمیں جوڑا ہوا ہے اور ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. وہاں امن ہوگا، استحکام ہوگا، خوشحالی ہوگی تو یقیناً پاکستان مستفید ہوگا. اور پاکستان اگر ترقی کرے گا تو اس کے فوائد افغانستان کو بھی پہنچ پائیں گے. تو اس اپروچ کے تحت انشاءاللہ میں عنقریب افغانستان جانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ وہاں بات کو آگے بڑھائیں گے. آج کی ذرا صبر کیجیے، مجھے پتہ ہے آپ کو عجلت ہے، ذرا صبر کیجیے. آج کی جو گفتگو تھی پہلے دفتر خارجہ میں ہوئی اور اس کے بعد پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں گفتگو ہوئی. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی گفتگو میں ہم نے جو اپنا فارمیٹ ہے وہ اس طرح مرتب کیا کہ جب سیکرٹری پومپیو سے ملاقات ہو رہی تھی تو اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب، ہم نے جنرل جوزف ڈنفورڈ، ہم نے مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا. اور اس کے پیچھے ایک سوچ تھی. عام تاثر دیا جاتا تھا اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ آئے، پہلے یہاں ملے، پھر جی ایچ کی تشریف لے گئے، وہاں ملاقاتیں ہوئیں اور پھر بہت سے لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا اور بہت سے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ دیکھیے یہ تو سویلینز کچھ کہتے ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کچھ کہتی ہے. آج کی اس مشترکہ نشست سے بڑا واضح پیغام گیا کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں، کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے. پاکستان کا مفاد سب کو عزیز ہے اور سب پر مقدم ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر اس مفاد کو آگے لے کر چلیں گے. میں نے ان سے جہاں یہ خواہش کی گئی کہ افغانستان میں اگر ٹاکس نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی مدد درکار ہوگی، یقیناً پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا، مثبت کردار ادا کرے گا. لیکن میں نے ان کی خدمت میں ایک واضح طور پر کہا کہ اگر ہم نے اپنی مغربی جانب دیکھنا ہے اور توجہ دینی ہے تو پھر ہمیں جو شرق کی جانب سے ہمیں ایز اور ہمیں سہولت درکار ہے. مثال کے طور پر یہ لائن آف کنٹرول پر آئے دن یہ جو سیز فائر کی وائلیشن ہوتی ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ معصوم لوگ متاثر ہوتے ہیں، فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سمت بھی دیکھیں اور اس میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اور کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست ایک سیر حاصل نشست تھی، ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھ کر جو ہمارا فیوچر کورس ہے اس کو چارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اور جسے میں نے کہا کہ ہم ملے، سنا، سمجھا اور فیوچر کورس کو چارٹ آؤٹ کرنے کے لیے واشنگٹن میں اگلی نشست کا فیصلہ کیا. میں نے ان سے یہ بھی کہا
और उन्होंने इत्तफाक किया कि इस ब्लेम और शेम गेम से कुछ हासिल नहीं होता, क्लाइमेट विशिएट होता है। और हाँ, कौम को ये यकीन दिला रहे हैं कि अमेरिका ने कोई डोम और का मुतालबा नहीं किया। सेकंडली, आपने जो CSF की बात की, ये इमदाद नहीं है, ये हमारा अपना पैसा है। क्या हम CSF जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है टुवर्ड्स US, क्या हम इसको भी माफ कर रहे हैं अमेरिका को? आपको किसने तासुर दिया ये? आप समझे नहीं भाईजान, फिर लगता है आपने सुना नहीं जो मैंने कहा। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश की कि इस हुकूमत में आने से पहले एक फैसला हो चुका था सस्पेंशन ऑफ असिस्टेंस का, और उससे हमारी जो CSF की रीइंबर्समेंट्स है वो भी मुतासिर हुई, पहले हो चुकी थी, फैसला पहले हो चुका था, उसकी एक किस्त पहले उस पर अमल हो गया और दूसरी पर अब हुआ। ठीक, अब वो हमारा पैसा है, हमारा पैसा है। मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारा पैसा है, ये कोई असिस्टेंस नहीं है, ये कोई एड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आज मुनासिब नहीं समझा इसको उठाने का, क्योंकि हमने हमेशा ऐसा नहीं करना। ये जी नकवी साहब एक सेकंड, I'm sorry to say that. Hold it. You're being unfair. You're being unfair. In my very first statement. Non-serious question. Let me respond to that. Even if it's non-serious, let me respond to that. In my very first statement, I said one of the first countries I'd like to visit is Afghanistan. I want to go to Kabul. Even before Seti Pompeo landed in Pakistan. Why? Because my future is linked to Afghanistan. The future of my children is linked to Afghanistan. I'm interested in peace and stability because my stability is linked to Afghan peace and stability. It's but natural. It's but natural to go there. बारी बारी करेंगे ना, देखें आप सबके साथ ये नकवी साहब का सवाल हो जाए, फिर एक मिनट बारी बारी मिलेगा ना, ये जाओ करें। Mantra by the US this time around. Your statement so far and the note that has been released to the press by the Foreign Office, this completely suggests that the meeting was all about the safeguarding of US interests in Afghanistan. It was about the regional security. It was about India. Can you please mention one bilateral agenda, which was between Pakistan and the United States, that came up under discussion while you were there or while the meeting took place in the PM House? Or was it just about the US interests? Well, first of all, my friend, you have to understand what has been an impediment in our bilateral relations. If you understand that, then only, and we want to move on towards the bilateral, we want movement on the bilateral affair, right? They have concern about Afghanistan. This is the longest war in American history. 17 years. The most expensive and the longest. Obviously, they want to see a betterment there. Obviously, they want movement there. And obviously, it's in our interest that there's movement there. I think, and I said it in my very first engagement, when the Prime Minister visited the Foreign Office, and this is the first ministry that he was kind enough to visit, I said, we have bilateral relations, but we have to understand what's blocking movement in that bilateral engagement. And that's Afghanistan. Or not seeing eye to eye in Afghanistan. So if there's movement there, obviously there will be improvement on the bilateral side. And the fact that we've agreed to meet in Washington
in itself is a step forward. جو پیچھے جی خالد صاحب بڑی دیر سے ہاتھ اٹھایا ہوا پیچھے وہاں اور پھر پیچھے وہ ادھر جناب آپ پیچھے نہیں گئے نا ڈیلیگیشن نے بہت ساری خواہشات کا اظہار کیا کیا امریکہ کی جانب سے افغانستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس میں پاکستان سے تعاون مانگا گیا اور دوسرا آپ کی حکومت کا یہ پہلا انٹریکشن تھا یو ایس کے ساتھ کیا کسی لیول پر آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی سوالات دہرائے جا رہے ہیں میرے بھائی کس نے پریشرائز کرنا تھا ایک سیکنڈ کس نے پریشرائز کرنا تھا دیکھیے بھیا یہ حکومت آئی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہے اور ہم نے پریشرائز نہ کسی کو کرنا ہے نہ کسی سے ہونا ہے دیکھیے ہم اسی پرانی اگر ہم انہی کلیشے سے پھنسے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے نہ پریشرائز ہونا ہے نہ پریشرائز کرنا ہے راستہ تلاش کرنا ہے کس کے لیے اپنی بہتری کے لیے اپنی عوام کی بہتری کے لیے جی پیچھے سوال یہ ہے کہ پاکستان کا سٹانس یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ افغانستان کی جو سب سے زمین ہے وہ پاکستان کی خلاف میڈیا استعمال کر رہا ہے اور ڈی جے ایس پی آر بھی اپنی پریس کانفرنس میں کئی بار یہ کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو فیچر کا پولیس مین بنانے جا رہا ہے کیا اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ انڈیا کو وہاں سے روکا جائے I'll let it go. جانے دیں وہ جناب ایک منٹ حضور ایک منٹ جناب ایسے نہ ایسے نہ کریں شہید صاحب سے کافی کشیدہ تعلقات تھے اور اس دوران پاکستان اور امریکہ کی جو ملٹری ٹائز تھی وہ بھی متاثر ہوئی دونوں کے درمیان جو ٹریننگ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی ختم ہوئے آج جو ڈنفورڈ بھی یہاں پہ تھے جنرل باجوہ کی بھی ملاقات ہوئی کیا اس حوالے سے